حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ساری زندگی میدان کربلا میں جو آپ کا کردار ہے وہ اپنی جگہ پہ وہ تو درب المثل ہے اور اس جیسی تو مثال ہی کوئی نہیں. لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ کردار جو میدان کربلا میں جانے سے پہلے کا ہے وہ دیکھیں تو اس کا ہر ہر لمحہ اتنا حسین ہے, ہر لمحہ اتنا عظیم ہے کہ ایک مثالی حیثیت رکھتا ہے. بالخصوص حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں. اب یہ نہیں کہ صرف حضرت امام حسین نے میدان کربلا میں جہاد کیا اور پہلے آپ کی پوری زندگی میں کوئی جہاد کا مضمون نہیں ہے. حضرت عثمان غنی کے دور میں جب افریقہ میں اسلام کا پیغام پہنچانے کا معاملہ تھا اور ایک لشکر جب تیار کیا گیا کہ انہیں افریقہ کی طرف بھیجا جائے اور وہاں اسلام کے جھنڈے گاڑے جائیں, تو اس وقت جو لسٹ بنی جرنیلوں کی, بڑے بڑے جرنیلوں کی, کہ کس کس کو بھیجا جائے, تو سب سے پہلے جن کا نام تھا وہ حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا نام تھا. یعنی حضرت عثمان غنی کے دور میں بھی حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اتنا جہاد پیش ہو, یہ نہیں کہ وہ یہ کہیں کہ اب تو ہم جو اہل بیت اطہار ہیں, ہم تو شہزادے ہیں, ہم تو یہاں بیٹھیں گے, ہمیں کیا ضرورت ہے جہاد میں جانے کی. اس وقت بھی جب مجاہدین کا جرنیلوں کی لسٹ بن رہی تھی, حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما کا نام سب سے پہلے لکھا جا رہا تھا. اور آپ کا یہ کردار بتاتا ہے کہ ایسا نہیں کہ دین پہ جب مشکل آئے تو جو بڑے بڑے آستانوں کے گدی نشین ہیں وہ حجروں میں بیٹھ جائیں اور مریدوں کو کہیں کہ تم باہر نکلو. نہیں, بلکہ وہ ان سے بڑا کون کسی بڑے آستانے کا گدی نشین ہو سکتا ہے, ان سے بڑا صاحبزادہ اور کون ہو سکتا ہے, وہ اپنے کردار سے بتا رہے تھے. جب ہم سب سے پہلے مجاہدین کی صف میں کھڑے ہیں تو اے قیامت تک آنے والے پیروں اور قیامت تک آنے والے بڑے بڑے جانشینوں, یہ تمہارا فرض ہے اپنے مریدوں کو بعد میں نکالو, پہلے خود نکل کے عملی طور پہ اپنا کردار ادا کرو. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما اس وقت بھی آپ کا نام سب سے پہلے مجاہدین کی لسٹ میں موجود تھا. اور بالخصوص حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جو خطبات ہیں وہ بھی ایک طویل موضوع ہے جو انشاءاللہ ہمارا اگلے جمعے میں صرف حضرت امام حسین کے جو خطبات ہیں جو آپ نے مدینہ شریف سے چلے مکہ مکرمہ میں پہنچے اور پھر مکہ مکرمہ سے آپ میدان کربلا کی طرف آپ نے سفر شروع کیا اور مختلف مقامات پہ جب آپ کو روکا گیا, کئی محبین تھے, کہا کہ آپ نہ جائیں, لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنی مرضی سے نہیں جا رہا, میں نے خواب میں اپنے نانا جی کا دیدار کیا, انہوں نے مجھے باقاعدہ حکم دیا میدان کربلا کی طرف جانے کا, اور پھر آپ نے اپنے خطبات میں کربلا کی طرف جانے کا جو مقصد تھا وہ بھی واضح کیا. بالخصوص آپ وہ لوگ جو کہیں معاذ اللہ کہ یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی, وہ ذاکر نائک جیسے کہ محض اقتدار کی جنگ تھی, یہ کوئی حق اور باطل کا مارکا نہیں تھا, یہ کوئی اسلام کی جنگ نہیں تھی. ادھر بھی شہزادہ تھا, ادھر بھی شہزادہ. یزید کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں شہزادے والی حیثیت دے کے کہ وہ چونکہ اقتدار میں تھا, حضرت امام حسین چاہتے تھے لوگ میری بیعت کریں. اگر یہ معاملہ صرف کرسی کا ہوتا اور اقتدار کا ہوتا تو حضرت امام حسین میدان کربلا میں آخری رات چراغ بجھا کے اپنے ساتھیوں کو جانے کا مشورہ نہ دیتے. عزمت لکم فانطلقوا, چراغ بجھا کر آپ فرماتے ہیں ہو سکتا ہے چراغ جل رہا ہو, اس کی روشنی میں کوئی شرم کی وجہ سے نہ جائے, اور فرمایا چراغ بجھا دو, بجھ گیا. فرمایا اب اندھیرا ہے, کوئی اٹھ کے جائے گا مجھے نظر بھی نہیں آئے گا.
اور ہو سکتا ہے کوئی اس وجہ سے بھی جانے میں شرم محسوس کرے کہ سامنے یزیدیوں کا لشکر ہے، ہم اتنے دشمنوں کے مقابلے میں حسین کو اکیلا چھوڑ کے جائیں، ہو سکتا ہے کسی کو اس وجہ سے بھی شرم آئے۔ اس لیے رات کی تاریکی میں آپ نے یہ خطاب کیا، فرمایا اب تمہیں لشکر بھی نظر نہیں آ رہا، چراغ بھی بجھ گیا، میں بھی نہیں دیکھ رہا، ہاں فرمایا ہو سکتا ہے تم اس وجہ سے نہ جاؤ کہ کل قیامت کے دن ہم اس وجہ سے نہ پکڑے جائیں، ہمیں جواب نہ دینا پڑے کہ تم نے حسین کے ساتھ بے وفائی کی، اکیلا چھوڑ کے چلے گئے۔ حضرت امام حسین کہتے ہیں اس وقت تم سے بڑا کوئی وفادار بھی نہیں، تم نے یہاں تک میرا ساتھ دیا ہے، بقیہ جو محض مال کے لیے آئے تھے وہ تو رستے میں ہی ساتھ چھوڑ گئے، تمہیں پتا ہے آج سامنے موت کھڑی ہے، اب بھی تم میرے ساتھ بیٹھے ہو تو تم سے بڑا کوئی وفادار نہیں۔ فرمایا تمہیں قیامت کے دن کا خطرہ ہے کہ کل کو پکڑے نہ جائیں؟ حضرت امام حسین کہتے ہیں گارنٹی میں دیتا ہوں، میں گارنٹی دیتا ہوں، اگر کل کو کوئی کسی نے یہ کہا کہ تم نے بے وفائی کی، امام حسین کہتے ہیں میں گارنٹی دوں گا تم نے بے وفائی نہیں کی تھی، تم نے آخری لمحے تک وفاداری کی ہے اور میرا ساتھ دیا ہے، تم اس وجہ سے پکڑے بھی نہیں جاؤ گے، میں تمہیں اپنی مرضی سے تمہیں کہتا ہوں اذنت لکم، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، فانطلقوا، سارے چلے جاؤ، مجھے کوئی خطرہ نہیں، یزیدیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے حسین اکیلا ہی کافی ہے۔ اب اگر معاملہ کرسی کا ہوتا تو یہ خاص میٹنگ کے اندر حضرت امام حسین یہ کہتے، ان کی صف بندی کرتے کہ میں تمہارے درمیان میں کھڑا رہوں گا، اتنے بندوں کو دائیں، اتنوں کو بائیں، کچھ کو آگے کچھ کو پیچھے، کہتے اگر حملہ ہو تم نے مقابلہ کرنا ہے، دائیں والوں کو کہتے یہاں سے حملہ ہو تو تم نے مقابلہ کرنا ہے۔ اگر لالچ کرسی کا ہوتا تو سب سے پہلے جان بچانی تھی کہ جان کی کرسی تو تب ملتی جب جان سلامت رہتی۔ یہاں حسین کہتے ہیں سارے چلے جاؤ، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اکیلا کافی ہوں۔ بتایا معاملہ کرسی کا نہیں، معاملہ ایت الکرسی کا تھا۔ اگر معاملہ اقتدار کا ہوتا تو حضرت امام حسین یہ کہتے خبردار کوئی بھاگے نہ، کوئی جائے نہ، اگر تم نے میرا ساتھ چھوڑ دیا کل کو میں اپنے نانا جی کو تمہاری شکایت لگاؤں گا۔ انہیں آخرت سے ڈراتے، انہیں یہ کہتے کہ کوئی بھاگ نہ جائے، کوئی ڈر نہ جائے، کوئی میرا ساتھ نہ چھوڑ جائے، بلکہ کہتے جاؤ اپنے پیچھے والوں کو خط بیچ کے انہیں بھی بلاؤ تاکہ وہ بھی یہاں پہ پہنچے۔ لیکن حضرت امام حسین نے اپنے کردار سے عملی طور پہ بتایا میں نے مدینہ شریف سے لے کر مکہ تک کا سفر کیا اور مکہ سے لے کے میدان کربلا تک کا سفر کیا، اس میں ایک قدم بھی میں نے اقتدار کے لیے نہیں اٹھایا، ہر قدم جو اٹھا ہے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اٹھا ہے۔